ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا 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 إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو شعبان المعظم کی اس بابرکت رات میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بادشاہ ہم سب کو استقامت، محبت، ادب اور اخلاق کے ساتھ دین مدین پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع پر باقاعدہ شروع کریں، چند باتیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی مہینوں میں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی خاص دن، رات، ہفتہ یا مہینہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں وہ دن، رات، مہینہ یا وقت اس طرح سے گزارنے میں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی ہو، غم ہو، خزاں ہو، بہار ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، عید ہو یا میت ہو، ہم وہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اغیار کے طریقوں کے مطابق بناتے چلے جائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اس قسم کے ایام، دن یا راتیں آتی ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو کس طرح سے منایا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص راتوں میں عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے
اگر ان راتوں میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو بالکل اسی طرح سے اس گناہ کے عذاب اور تناؤ کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ ایام ہماری زندگی میں آئے تو محض رسمی طور پر ایک عادت کے طور پر ان ایام کو گزار کر ہم آگے نہ چلے جائیں، بلکہ جب یہ راتیں ہماری زندگی میں آئیں تو یہ راتیں ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آئیں کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات کے مطابق بن جائے. یہ تین بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر اس ناظرین کے آئندہ آنے والے گفتگو کو سماعت کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت کا اللہ رب العزت دروازہ کھولے گا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ شعبان بین رجب اور شہر رمضان، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بعض عبادت کی راتوں میں مختلف طریقوں سے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ شک اور شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات جس میں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اس رات کی عبادت کرنا شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس رات کے خصوص عبادت کرنا یہ نعوذ باللہ بدعت ہے. اور اسی طرح کے لوگ شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 15ویں شب یہ کوئی خاص رات نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی. لہذا اس رات بالخصوص اللہ کی عبادت کرنا اور خاص شریعت پر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں. دوستو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر کی بات ہے. حضور علیہ السلام و کرام کی کثرت احادیث موجود ہیں جس میں آپ علیہ السلام و کرام نے شعبان کی فضیلت کو اور شعبان کی نصف رات کی فضیلت کو بہت زور کے ساتھ بیان کرنا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تقسیم فرمائی ہے جس کا نام ہے فضائل الاوقات، اور اس کتاب میں آپ نے باقاعدہ صحیح اسلامی مہینوں میں جو مختلف ایام آتے ہیں آپ نے ان کے فضائل احادیث کی روشنی میں باقاعدہ بیان کیے ہیں. آپ تفصیل کے لیے اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں شعبان المعظم کی فضیلت باقاعدہ بیان ہوئی ہے. ہم انتظار کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس مبارک رات کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا تجزیہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے تو اس رات کے اعتبار سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم نے کس طرح سے اپنا وقت گزارا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں اس رات کے بعد ہماری زندگی اب کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ تین بنیادی پہلو ہیں جس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے وقت میں شعبان المعظم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے گفتگو کریں گے. حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان
مقدری رات ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس سے لے کر مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ ارشاد فرماتا رہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا فرما دوں. کوئی ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو مجھ سے عافیت کو طلب کرے میں اس کو عافیت عطا فرما دوں. بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے شروع ہونے تک اس طرح سے اعلان فرماتا رہتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان ہو تو فرمایا نہیں رہا پتو نہا رہا کسی رات میں قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو اور جب اس کا دن آئے تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہو کہ تم روزے دار کرو. فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. ایک بزرگ کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ 15ویں شب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک عجیب و غریب انداز سے وہ دعا کرنے لگے اور ان کی دعا کا انداز یہ تھا کہ وہ فقط ایک جملہ بار دوہرا رہے ہیں اور جو جملہ یہ ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. ایک اور بزرگ وہاں مسجد میں حاضر تھے. آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ تو کیا عجیب و غریب دعا کرتا ہے نہ تو اللہ کے رزق کا سوال کرتا ہے نہ تو اللہ کے دراز عمری کے سوال کرتا ہے نہ تو اللہ کی دنیا میں آخرت کی بھلائیاں طلب کرتا ہے تو فقط یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں پر مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروا دوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میں ہوں. رب فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق کو طلب کرے میں اس کو رزق عطا فرماؤں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میں ہوں. رب فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے آزمائشوں میں پریشانیوں میں عافیت کو طلب کرے میں اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماؤں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میں میرا بندہ میں حاضر ہوں. تو دوستو بزرگوں یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اس وقت ہم اللہ کی گھر کے اندر بیٹھے ہیں. آپ یقین جانیں کہ اس وقت آپ کا یہاں بیٹھنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار بندوں میں سے منتخب کیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کریں. اور نہ جانے اس کو کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بے کار کاموں میں مشغول ہوں گے پٹاخوں بجانے میں آتش بازی میں اور نہ جانے نہ کیسے کیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ رب العزت نے اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے ہمیں یہاں حاصل ہو کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری مالک کو اپنی بارگاہ پر قبول منظور فرمائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان میں آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب ایک ایسا قبیلہ ہے جن کے بعد عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں.
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام طور پر مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سنیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 13ویں رات کو 13ویں شعبان کو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں سے 1/3 لوگوں کی مغفرت کا اعلان کروا دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 14ویں کی رات آئی تو میں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے 2/3 لوگوں کی مغفرت کا اعلان کروا دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شب آئی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام امت کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ لیکن دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں ہمارے لیے یہ مغفرت کا پروانہ رکھا ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگ کی ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی اس رات اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والے ہیں۔ ابھی احادیث کی روشنی میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ آخر وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی نہیں فرماتا۔ ہم اپنا خود محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں، ہم سجدہ بھی کر رہے ہوں، قیام بھی کر رہے ہوں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول نہ کروا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس رات کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو نجات کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات حضور علیہ السلام کی امت کو نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اس رات کو رحمت والی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول اس رات کرواتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ الصبح بھی کہا جاتا ہے، عربی میں سب کہتے ہیں کسی اقرار نامے کو یا معاہدے کو، تو گویا کہ اس رات کو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات کا پروانہ اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء شریف کا مقام کیجیے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرواتا۔ ان میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی رات کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ پوری امت کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 5 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ فرمایا سب سے پہلے وہ شخص جو کاہن ہو، جادوگر ہو، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرواتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اطلاق نہیں کرواتا۔ پھر فرمایا اور مدمن خمر، یا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذات اس کی بھی مغفرت نہیں کرواتا۔ اور فرمایا اور آپ یا نافرمان کس کا ہے؟ والدین، اپنے والدین کا نافرمان۔ فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والی کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔
اور 5واں شخص جس کا ذکر فرمایا وہ ہے، فرمایا جو شخص زنا پر اصرار کرے، جو شخص زنا پر اصرار کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ تو یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں کرتا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ 15 شعبان المحرم کی رات حد سے عادت اس نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد وہ سو گیا۔ جیسے ہی سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جیسے ہی اس شخص نے اس اژدہے کو اپنے پیچھے دیکھا وہ آگے بڑھ کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے راستے میں دیکھا کہ بہت ہی ضعیف سے کمزور کے بزرگ ہیں، یہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت اس بڑے اژدہے سے میری نجات دلائیں، مجھے اس سے بچائیں کہ مجھے کہیں کھا نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں، تم ایسا کرو کہ پناہ آگے جگہ پر جہاں پہاڑ ہیں ان کے آگے کچھ مسلمان لوگوں کی عمارتیں ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، شاید وہاں تمہاری کوئی امانت ہو اور اللہ اس امانت کی وجہ سے تمہیں اس آنکھ اور اندھیرے سے نجات عطا کرنا دے۔ وہ جب بھاگتا بھاگتا اس پہاڑ کو پار کر کے اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں۔ وہ وہاں پر جب گیا تو دیکھا کہ ان کی چھوٹی بچی جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی وہ وہاں کھیل رہی ہے۔ اس بچی نے جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور اپنے باپ کو پیار کرنے لگی۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی مجھے پیار بات میں کرنا، پہلے اس اژدہے سے مجھے نجات دلاؤ۔ وہ اژدہا بہت قریب آ چکا تھا، جیسے ہی وہ اژدہا قریب آیا اس بچی نے اس اژدہے کے تھپڑ مارا تو اژدہا وہاں سے دور چلا گیا۔ اس بچی نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، آپ اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حشر کا میدان خواب کے اندر دکھا دیا۔ یہ حشر کا میدان ہے، آپ نے جو اژدہا دیکھا تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے، اور راستے میں جس بزرگ سے آپ نے مدد طلب کی تھی وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، لیکن وہ نیک اعمال اتنے کم تھے کہ وہ آپ کو ان گناہوں کی نحوست سے نہ بچا سکے۔ اور اس وقت یہ جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں یہ ان مسلمانوں کی اولادیں ہیں کہ جو بچپن میں نابالغی کی کیفیت سے مر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر یہ مقام عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں قیامت کے دن کو اپنے ماں باپ کی تجربات کرائیں گے۔ اس بچی نے کہا کہ اے میرے والد، آپ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں مستقبل کا معاملہ دکھا دیا ہے، آپ ہوش میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر آپ کسی طور پر اعلان حشر کے اندر پہنچ جائیں۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو سحر کا وقت تھا، وہ شخص اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس 15ویں شب میں آپ کا رونا اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کا سرتاج اولیاء بنا دیا۔ اور یہ بزرگ کون ہیں؟ ان کے نام سے آپ تمام ہزار بخوبی واقف ہیں۔ تو حضرت سیدنا حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستوں بزرگوں، اسی طرح کے یہ تمام تر اعمال جو ہم نے سنے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں پائے جاتے ہیں۔ آج 15ویں شب ہے، اگر ہم میں سے کسی شخص سے یہ گناہ پایا جاتا ہے یا کوئی اور ایسا گناہ ہے
وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوشش کریں, توبہ کی طرف آئیں. رب کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہے. کوئی ہے جو تم سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے, میں اس کو معاف کر دوں. آپ بتائیں کوئی ہمیں سے ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھ رہے کتنے ہیں جو اللہ سے مغفرت کے قائل ہیں؟ ہم تمام یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, ہم تمام کے تمام تیری مغفرت کے قائل ہیں, تو ہمارے تمام پر گناہوں کو آج معاف کروا دے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقطع الاجال من شعبان الى شعبان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں جو لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں ان کے پیسے کر دیے جاتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حتى ان الرجل ينكح ويولد له وقد خرجت له في الموتى. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نکاح کی تیاریاں کر رہا ہے, نکاح کر رہا ہے, کسی شخص کے ہاں اولاد ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شعبان کے مہینے میں وہ کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست سے لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں, آپ خود اپنے ماحول میں اپنے عرق کے طرف بڑھائیں, اپنے خاندان میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ سے پہلے پچھلے سال موجود تھے, اس سال موجود نہیں ہے. کتنے اس مسجد کے نمازی ایسے تھے جو پچھلی شعبان میں موجود تھے, اس شعبان میں موجود نہیں ہیں. کتنے آپ کے دوست یا احباب تھے جو پچھلے سال سے اس سال موجود نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں, ہم غفلت کے اندر اپنی سانسوں کو گوا رہے ہوں, نہ دن کا پتہ ہو نہ رات کا پتہ ہو, سب روز اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہوں اور ہمارا نام زندہ افراد کی طرح سے نکال کر ان کو بھیج دیا گیا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت جس وقت آئے تو ہم اللہ کے فرمانبردار ہونے کے بجائے ہم اللہ کے غافلین بندوں کے استعمال کیے جائیں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی شخص کو اس کا اندازہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ وہ شخص اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سال سران میں میرا نام تو نہیں آئے گا, بلکہ میرا نام تو کئی باتوں پر زندوں میں رکھا جاتا رہے گا. یقیناً کسی کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ اگلے پل کے لیے بھی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگوں, جب اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو, تم فرمانبردار ہو اور تمہیں اپنی موت کا معلوم نہیں ہے, لہذا تمہاری زندگی کا ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال ایسے گزرنا چاہیے کہ ہر سال جب تم لوگ تم مسلمان ہو, ہر آنکھ جب تم اٹھاؤ تم اللہ کے فرمانبردار ہو, جب تمہاری زبان شروع کرے تم اللہ کے بندے ہو, تاکہ جس وقت تمہاری موت آئے تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت, اگر آپ کو آج رات کی معلوم ہو جائے کہ آج کی رات آپ کی آخری رات ہے تو آپ کون سا نیکی کا کام کریں گے؟ فرض کریں کہ اگر ہمیں بھی کسی کو معلوم ہو جائے, کم سے کم میں اپنے بارے میں کوئی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے خبر مل جائے, اگر ڈاکٹر ہی کہے کہ جناب آپ کا جسم یہ بتا رہا ہے کہ آج آپ کی آخری رات ہے, تو شاید ہم مسلح سے سر نہ اٹھا پائے. جب اس بزرگ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ برخودار میں جس طرح سے اپنے عام روز گزارتا ہوں ویسے ہی اس رات کو گزار دوں گا. وہ بڑا حیران ہوا, بڑا بڑے تعجب کی بات ہے. آپ
آپ کی آخری رات ہوگی اور آپ عمل اس سے نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی ہر رات ایسے بلا رہا ہوں جیسے میں آج آخری رات ہوں, آج میری آخری رات ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کئی ایک لوگوں کے نام زندوں کی پہلے سے نکال کر مردوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں, لیکن لوگ وہ دنیا کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انجام سے لگا ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج انسانوں سے ایک بات کہتا ہے. یہ سورج جس کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں یہ روزانہ انسانوں سے ایک بات کہتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج یہ کہتا ہے کہ من استطاع ان يعمل فيك خيرا فليعمله. جو شخص آج دن میں نیکی کا کام کر سکتا ہے, کوئی ایک نیکی بھی کر سکتا ہے تو کر لے, کیونکہ میں آج کے بعد دوبارہ تم پر کبھی شروع نہیں ہوگا. آج کے دن کا سورج تو ہم پر شروع ہوا ضرور ہو گیا. آپ بتائیں کہ زندگی میں یہ سورج کا شروع ہونا, یہ دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے گا؟ وہ سیکنڈ جو آپ اپنی گھڑی میں دیکھ رہے ہیں, وہ لمحہ جو ابھی ہمارے ہو کر گزر رہا ہے, آپ بتائیں کہ وہ لمحہ کبھی زندگی میں آئے گا؟ اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں. ہم میں سے کسی کی عمر 10 سال ہے, کوئی 6 سال کا ہے, کوئی 15 سال کا ہے, نوجوان کہتے ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ادھیرے عمر کے بھی ہیں. آپ بتائیں آنکھیں بند کر کے ذرا سا محسوس کریں, آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے 50 سال ایسے گزر گئے جیسے آپ نے آنکھیں بند کر کے نہیں بولی. ایسا ہے کہ نہیں؟ سورج روزانہ شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جو شخص آج نیک عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے, کیونکہ آج کے بعد میں دوبارہ اس پر کبھی شروع نہیں ہوں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دن آتا ہے تو روزانہ دو آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں. ایک آواز لگانے والا کہتا ہے یا ابشر, اے نیکی کے طالب تجھے بشارت ہو. اور دوسرا کہتا ہے یا ابشر, اے گناہ کرنے والے, اے شر کے طالب اپنے گناہ میں کمی کر, اپنے شر کو چھوڑ دے, اپنے شر کو ترک کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان المحرم کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک رجسٹر دے دیا جاتا ہے اور اس میں نام درج ہوتے ہیں, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس رات فلاں لوگوں کی روح قبض کی جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بستر کو درست کر رہا ہوتا ہے, نکاح کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام زندوں کی پہلے سے نکال کر مردوں کے پہلے میں ڈال دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 4 راتوں میں اپنی امت کے لیے, میری امت کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرمایا ایک لیلۃ الاضحیٰ ہے, قربانی کی رات, فرمایا دوسری عید الفطر کی رات, اور تیسری فرمایا نصف شعبان کی رات, اور چوتھا فرمایا عرفہ کی رات. ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے لیے اپنی رحمت اور خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برات کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تمام مومنین, مومنات اور شہداء کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اس رات کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے
کہ قبرستان جایا جائے، اور قبرستان جانا کی سنت ہے، اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان تمام مومنین مومنات شہداء اور وہ تمام مسلمان جو ہم سے قبل اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کی جائے۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمارا قبرستان جانے کا تصور بالکل الگ ہے۔ آپ اگر اس وقت قبرستان چلے جائیں، حدیث میں بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پر جایا کرو، یہ تمہیں آخرت اور موت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد اور قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ہم قبرستان جا کر وہاں سے در سے عبرت لیں، اور اس کی دعا بھی یہی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلمنا ونحن بالآخر، اے قبر والو تم پر اللہ کا سلام ہو، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو قبرستان جانے کا مقصد وہاں در سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ جب انسان کو بغیر قبروں کو دیکھے، وہاں ننھی منی چھوٹی قبروں کو دیکھے، نوجوانوں کی قبروں کو دیکھے، تو اس کو یہ احساس ہو کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی قبر میں ڈال دیا جائے گا، میں نے اس قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم قبرستان چلے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں کوئی ڈیرا لگا ہوا ہے، لوگ تفریح کے لیے آئے ہوئے، شہر کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہاں طرف سے عبرت کے لیے ہم نہیں جاتے بلکہ ہم میلے اور شہر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی امانت کا فرمایا اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام امت کے لیے مغفرت فرما رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو یہ رات کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس رات میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیری امت کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اور نہ ہی اس شخص کی طرف جو دل میں کینہ خود اور عداوت رکھتا ہے، اور نہ ہی اس شخص کی طرف جو لوگوں کے تعلقات کو توڑتا ہے، اور نہ ہی متکبر کی طرف، اور نہ ہی اس شخص کی طرف جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور نہ ہی ہمیشہ شراب پینے والے شخص کی طرف۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو سجدوں میں یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور بعض دیگر احادیث میں دیگر دعائیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا اللہم ارزقنی قلبا سقیا من الشر نقیا لا جاہل ولا شقیا۔ یہ دعا عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہے، آپ تمام حضرات میرے پاس مل کر پڑھیں تاکہ اس رات اللہ تعالیٰ اس دعا کا ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے اور ہماری سنت بھی ادا فرمائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی قلبا سقیا من الشر نقیا لا جاہل ولا شقیا آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس رات جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ عورت جو زنا کرتی ہے یا وہ شخص جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
اقرار اس کی بھی مغفرت نہیں کرواتا۔ دوستو بزرگوں، یہ چند احادیث تھیں جو آج میں آپ کے سامنے شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ گناہ ایسے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرواتا اس وقت تک جب تک وہ لوگ اس رات توبہ نہ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اس رات اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کروا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر حدیث کے مطابق اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب نہیں کرتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے آج میں تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہمیں زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ اتنے عادی بیان کر رہے ہیں کہ جب قوم میں یہ کام پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ڈالا؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، فَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور یاد بات ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے فَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے، جو گناہ کرنا ہے یہ اپنی جان کو ظلم کرنا ہے، کسی کا حق ماننا یہ بھی ظلم کرنا ہے، عقل کے خلاف فیصلہ کرنا یہ بھی ظلم کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے، ان کی گرفت کرے، تو اللہ فرماتا ہے معاملہ علیہا من دابہ، اللہ اس زمین پر کسی جاندار کو نہیں چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے کہ گرفت کرنے پر آؤ، پھر اس زمین پر تمہیں کوئی جاندار کو چوپایا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں نے تمہاری گرفت کو ایک خاص مقرر وقت تک مؤخر کر دیا ہے، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب بندے کا وقت آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریزلٹ کھڑے ہوں، آپ کو انجیکشن لگائے جا رہے ہوں، آپ کو الیکٹرک شاک دیے جا رہے ہوں، طرح طرح کی ادویات دی جا رہی ہوں، لوگ سر بھر کم کر رہے ہوں، پھونکے مار رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میں گرفت کرنے پر آتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک لمحہ آگے جانے کا ملتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے آنے کا ملتا ہے۔ آج کون سا ایسا عمل ہے جو سابقہ امتوں میں پایا جاتا تھا اور آج ہمارے اندر موجود نہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سب کو ہمارا کری آپ دیکھتے ہیں، جیسے کبھی دیکھ رہے ہیں، امن و امان خراب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ لوگوں کی نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ نسب محفوظ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے، ہم اپنی حالت پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں، آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں، آپ کی بہنیں کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اپنے دوستوں یاروں کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، بہت ساری باتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ شاید ہم ذہن تصور کریں تو ہمارا سر شرم کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا سر شرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
جب کسی قوم کے اندر زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کروا دیتا ہے۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ تو آپ اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا زلزلے کے بارے میں، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا کہ کسی کو دیکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں زلزلے کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے انس اگر میں تمہیں زلزلے کے بارے میں بتا دوں تو تم ہمیشہ غمگین رہو گے کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر ایک غم موجود رہے گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے ہماری امی جان آپ بیان فرمائیں، اب آپ کی حدیث کو اور سنیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے کپڑوں کو غیر مرد کے لیے اتار دیتی ہے، جب کوئی عورت اپنے کپڑوں کو غیر مرد کے لیے اتار دیتی ہے تو وہ اللہ اور اپنے درمیان حجاب اور پردے کو چار کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو وہ جہنم کی آگ کی مستحق ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب مرد جنابداری کو جائز سمجھنے لگے اور شراب پیئیں اور ناچنے اور گانے کے آلات بجائیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں غیرت آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت زمین سے ارشاد کرواتا ہے کہ سجن زمین کے علم اے زمین ان کے ساتھ کو ہل جا۔ اب آپ کچھ بھی کہتے رہے کہ زمین کی پلیٹیں لگی تھی، وہ جگہ جہاں پر چونا جانا تھا وہاں پر پانی آ گیا، آپ کچھ بھی کہتے رہے، یہ تمام کا تمام نظام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جب کسی مقام پر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو زمین کو ہلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یوم یذل محدث اخبارها کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ ایک خبر آپ کیوں کی آپ خبریں دیکھتے ہیں، دنیا نیوز دیکھتے ہیں، آپ ٹی چینل کی آپ خبریں سنتے ہیں، آپ خبریں سن رہے ہیں، قیامت کے دن یہ زمین خبریں سنائے گی۔ اور وہ خبریں کیسی ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها۔ زمین کی خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے بندے یا بندی نے اس زمین کی پشت پر جو کچھ کیا تھا یہ زمین ایک بار تاریخ اور دن کے اعتبار سے یا اللہ خدا اور جس نے میری خود پر یہ کام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا نے فرمایا کہ یہ زمین کی خبر ہے۔ تو دوستوں بزرگوں اب آپ اندازہ کریں کہ ہم اس وقت کہاں رہے ہیں۔ یہ جو مختلف ذرائع سے اہل ایمان کے اندر فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی اور یانیت کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے جاتا تھا
تو لوگ اس کو جان کرتے تھے، برا بڑا کہتے تھے کہ یہ کتنا خبیث آدمی ہے کہ یہ پوری عورتوں کے بعد جان دینے کے لیے جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے بازار خود نہیں کھل رہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ننگا ڈانس دیکھا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے دیکھے جا رہے ہیں، اور اگر کسی کو روک دیا جائے تو کہتے ہیں کہ کو پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک پرانے اور نئے زمانے کے چکر میں رہیں اور ہماری موت آ جائے، ہماری موت آ جائے۔ یہ شعبان المعظم کی جو رات اس وقت ہمارے پاس ہے، آپ یقین جانے کی جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ زندگی میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، چاہے آپ کی 100 سالہ زندگی ہو، یہ دوبارہ زندگی میں لمحات نہیں آئیں گے۔ آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اور ہم سب اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب لائیں گے کہ یہ شعبان میں رسمی طور پر آ کر نہیں گزرے گا، بلکہ ایک ایسا انقلاب ہماری زندگی میں لائے گا کہ آج کے بعد ہماری زندگی ظاہر بھی بدلے گی اور باطن بھی بدلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اخرجوا من النار، اس شخص کو آگ سے نکال دو، اس شخص کو آگ سے نکال دو، من ذکرنی یوما، جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہے، اور خاصانی کی مقام، یا کسی ایک مقام پر بھی اسے میرا خواب آ گیا ہے، اس کو جہنم سے نکال دو۔ لیکن دوستوں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور آج اس وقت خصوص اللہ رب العزت کی رحمت پکار کے ہم سے کہہ رہی ہے کہ آؤ دوسرے مغفرت کو طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروا دوں۔ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے ذہن کو تبدیل کریں، اپنے دل کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ایک مسلمان ہونے میں فخر محسوس کریں، اپنے آپ کو اس قدر مسلمان ہونے میں آپ شرم محسوس نہ کریں کہ میں نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، لوگ مولوی سننا پوری چاہیے۔ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہے، اور پھر اپنے گفتگو کے اختتام بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا یہ آخر بیان کر رہا ہوں تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکات کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے، اور دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے دین کا علم سیکھا جائے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست سے قریب ہو جائے اور اپنے باپ سے دور ہو جائے، مساجد میں آوازیں بلند ہوں، قبیلے کا سردار ان میں سب سے فاسق آدمی ہو، قوم کا قدیم ترین آدمی عزت والا سمجھا جائے، آدمی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جائے، گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں، گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں، شراب پی جائے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ فرمایا جب یہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں پھر تم انتظار کرو، کس کا؟ فرمایا سب سے اپنی وہ انتظار ہے، پھر اس وقت تم انتظار کرنا، ریحن امراء وزلزلۃ وقصفاً ومسخا۔ فرمایا پھر تم اس وقت سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا، شکلوں کے مست کیے جانے کا اور زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو۔ آپ بتائیں کہ اس وقت
ان میں سے کوئی ایسی علامت ہو جو باقی رہ گئی ہے، کوئی ایسی علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے؟ یہ ساری کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ تو آپ مختلف عذابوں کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سب اعمالیوں کے نتائج ہیں، اور آج اس وقت یہ جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے رب کی طرف پڑھیں، جہاں ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دن شروع ہو گئے، کوئی غصے والے منا رہا ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے یہ کیا ہے؟ یہ پارٹی ویلنٹائن کا اور پہلے کو لوگ مناتے ہیں، ابھی تو غریب آزاد اور کام کے ایام منائے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، آج کی رات ہمیں یوم استغفار منانا چاہیے، ہمیں استغفار کا دن منانا چاہیے، اور مجموعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے گناہوں کے توبہ کو ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے۔ آج آپ کم سے کم اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں جاءوكَ تو آپ کے پاس آ جائے گا، فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت کو طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی کے لیے استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آج کم سے کم بہترین وضو کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، ورنہ کم سے کم وضو کر کے ایسے ہی نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے دل کی توجہ کو بارگاہ رعایت کی طرف لے جائیں، درود و سلام پیش کریں، اور پھر عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے استغفار کریں، آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کو کئی گنا نہیں آ پائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی حضور علیہ السلام کی مزار اقدس پر حاضر ہوا اور اس نے کسی آیت کی تلاوت کی، روتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ آیت سنی ہے کہ جب ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص وہاں سے اٹھا تو حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اس وقت یہ مبارک رات ہے، رات کا بھی طویل حصہ معلوم ہے، بجائے اس سے کہ اس رات کو غفلت سے گزارا جائے، کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے قیام کریں، سبھی سجدے کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ سے استغفار کریں، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، اور اپنے اندر ایک انقلاب کی، ایک تبدیلی کی آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضرت دادا صاحب علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شخص ہنس کر گیا، ایک بزرگ نے اس کو دیکھا کہ کوئی عجیب و غریب دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے، اے باری تعالیٰ میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے، بارہ بھی دعا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان، تو حج کے موقع پر یہ کہتی ہے کہ وہ غریب دعا کر رہا ہے، تو اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ میری اصلاح فرما؟
تو نوجوان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر اللہ نے میرے دوستوں کی اصلاح کروا لی تو دوستوں کی اصلاح کی وجہ سے اللہ میری اصلاح کروا دے گا، اللہ میری بھی اصلاح کروا دے گا۔ تو دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ جب تک آپ نیک صحبتوں کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اعمال میں استقامت عطا نہیں فرمائے گا۔ نیک اعمال میں استقامت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں حضرت والا ماہانہ نشست کے لیے اور درد و تدریس کے لیے تزکیہ نفس کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، نہ صرف خود تشریف لائیں۔ میرے جو منصف حضرت اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب مدد اللہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں مغرب سے عشاء درس کی یاد تشریف لاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے یقین جانے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اس کی دعوت ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ درس کے لیے کسی علاقے میں جاتا ہے، یہ اس علاقے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس رحمت کی قدر نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے کہ تم آج بھی یہ بات کہتے ہو کہ مجھ تک کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، مجھے کسی نے دین کے بارے میں بتایا نہیں، تو یقین جانے کہ ہمارا یہ قدرت کا رسول رسول آگاہ نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو دعوت لے کر لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کی خراب کو ہمیں بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسلام بکثرت استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی تشریف فرمائے اور ہمارے باطن کو بھی تشریف فرمائے۔ تو آپ کی دعوانا الحمدللہ۔